اور ٹر گئے میرے دلدار دلاں دے، ٹر گئے میں دلدار دلاں دے، لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگتا یار محمد اسل جائیے کیڑے پاس سن کون قصائے میرا گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. آواز تھوڑی کم کریں گے. دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے اے موت نے مارے او تک تک رو دے قبراں تے رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آیان جگاوے جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. حبابِ وقار، آج ہم محترم المقام صفدار محمد زمان صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی پیاری بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اگر اس مجمع کے اندر کوئی نیک بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے توسل سے صفدار محمد زمان صاحب کی کامل بخشش فرمائے. اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں نیک ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. احباب وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. گرامی قدر سامعین، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آج ہم تیسرا جنازہ پڑھ رہے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اکثروا من ذکرہا ذم اللذات. اکثر اس بات سے ہم غافل ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، ہر وقت اس کو یاد کرتے رہا کرو. لیکن ہم جنازوں کے اندر آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، لیکن جب تک وہاں موجود ہوتے ہیں تب تک ہمیں اللہ یاد رہتا ہے. جب ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو بھی بلا دیتے ہیں، پھر اس کی ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. اس کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں اکثروا من ذکرہا ذم اللذات، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو یاد کیا کرو. دیکھتے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، لیکن ہم اسے یاد نہیں کرتے. گرامی قدر سامعین، موت کو بھی یاد کرو، ساتھ جب وقت آ جائے نماز کا تو نماز بھی پڑھا کرو. ہم غافل ہو چکے ہیں.
ना ही हम नमाज पढ़ते हैं और ना ही हम मौत को याद करते हैं। इब्राहिम बिन अदहम, आपसे किसी ने सवाल किया, आपसे सवाल किया कि बताएं दुनिया के अंदर कौन सा जानवर है जो ज़्यादा बच्चे जनता है, ज़्यादा बच्चों को जन्म देता है। आपने फरमाया कुतिया है जो बच्चे ज़्यादा जनती है। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि बताएं कौन सा जानवर है जो कम बच्चे जनता है। आपने उसे जवाब दिया बकरी जो है वो कम बच्चे जनती है। फिर सवाल करने वाले ने कहा कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बकरियां नज़र आती हैं, इसकी वजह क्या है? कुत्ती बच्चे ज़्यादा जनती है लेकिन वो कम नज़र आते हैं, और बकरी बच्चे ज़्यादा कम जनती है, वो ज़्यादा नज़र आते हैं। वजह क्या है? आपने फरमाया इसलिए कुत्ती बकरी जो होती है ना, ये रात जल्दी सो जाती है, सुबह जब नज़ूर रहमत का वक्त होता है ये जाग जाती है। रात जल्दी सो जाती है, सुबह जब नज़ूर रहमत का वक्त होता है तो बकरी जाग जाती है। कुत्ता जो होता है पूरी रात भौंकता है, पूरी रात भौंकता है, पूरी रात कभी इधर गया कभी उधर गया। जब नज़ूर रहमत का वक्त आया तो बकरियों के अंदर बरकत इस वजह से है, जब नज़ूर रहमत का वक्त होता है तो जाग रही होती है और अल्लाह का शुक्र करती है और अल्लाह की रहमत अल्लाह की बरकत उन पर है। कुत्ता पूरी रात जागता रहता है, जब सुबह का वक्त होता है तो कुत्ता सो जाता है। जब नज़ूर रहमत का वक्त आता है, बरकत का वक्त आता है तो कुत्ता सो जाता है। ग्रामीण कदर तबीन हम गाफिल हो चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम भूल चुके हैं। बेटा हमारा पूरी रात, आज इंटरनेट का दौर है, नौजवान को मुखातिब करता हूँ, इंटरनेट का दौर है, पूरी रात बच्चा इंटरनेट पे लगा रहता है। जब सुबह नमाज का वक्त होता है तो बच्चा सो जाता है। बाप खबर नहीं लेता कि बच्चा मेरा किस हाल से रात गुजार रहा है, बच्ची मेरी किस हाल से रात गुजार रही है। जब सुबह नमाज का वक्त होता है तो वो सोए होते हैं, तो फिर हमें इतराज़ क्या होता है, हम शिकायत किस बात की करते हैं? बच्चा नाफरमान हो गया है, बच्ची नाफरमान हो गई। वजह क्या है कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त उसकी याद करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा नाज़िम साहब से मुल्तमिस हूँ आएँ और अपने किताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल कुरान अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दुरूद पाक पढ़ें, कोई लब खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमने जिन लबों के साथ दुरूद पाक पढ़ा है ना, जिस ज़बान के साथ हमने दुरूद पाक पढ़ा है, इस ज़बान ने बोलना है, इन लबों ने गवाही देनी है और गवाही दे कर कहना है या अल्लाह इन लबों के साथ और इस ज़ुबान के साथ ये तेरा जिक्र भी करता था और तेरे महबूब मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक भी पढ़ता था। मैं बारे जिक्र फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार बंदा दुरूद पाक पढ़े तो 10 रहमतों का नज़ूल उस पर हो, 10 गुनाह उसके माफ़ हो जाएं, 10 दर्जे उसके बुलंद हो जाएं और उसकी हाज़िरी डायरेक्ट मदीने में लग जाए। इससे बड़ी बात कोई है? एक बार दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उसके लिए रहमत के दरवाजे और आफियत के दरवाजे खुल जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत इतनी बड़ी दौलत है कि बंदा तसव्वुर ही कोई नहीं कर सकता। इमाम हसन बसरी ना
یہ میں ضمناً آپ کے گوشے گزار آیا مقدسہ کے ترجمے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس بات کو پلے باندھ لیں. حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی بابا جی میری جوان بچی فوت ہو گئی ہے, میں اس کے لیے بے قرار ہوں, اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے اسے وظیفہ دیا اور وہ وظیفے کے بعد خواب میں اس نے اپنے بچی کو دیکھا نا تو واپس روتے ہوئے آئی اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے بابا جی میں تو بڑی غیر حالتی پہ اپنی تینوں ویکھیا. انہوں نے کہا کس نے ویکھیا؟ انہوں نے کہا بابا جی میں ویکھیا میری تینوں تے عذاب ہو رہا آگ دا. تے آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دعا کر, اسی بھی دعا کر دیں. وہ واپس تے چلی گئی. بابا جی کہتے میں بڑا مغموم ہو گیا, بھیا دی بچی عذاب وچ گرفتار. یاد رکھو عذاب قبر بڑا سخت ہے. حضور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی اس کے بعد جو منزل ہے نا قبر میں دفنانے کے بعد, یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ آپ کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. بچہ روتا ہے باپ کو تو اپنی دنیا کی کمی, بیٹی روتی ہے ماں کو تو دنیا کی کمی, بھائی روتا ہے بھائی کو تو دنیا کی کمی. کبھی کوئی اس لیے بھی رویا ہے کہ ابے کے ساتھ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا, کبھی کوئی بیٹی اس لیے بھی روئی ہے کہ ماں کے ساتھ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا. وہ بیٹیاں روتی ہیں نا جو عالمہ ہوتی ہیں, وہ تو وہ بیٹے روتے ہیں نا جو حافظ قرآن اور عالم دین ہوتے ہیں اور جنہیں آگے کی منزل یاد ہوتی ہے. کہ حضور فرماتے ہیں بعض بندوں کی قبر تو جہنم کے گھروں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے اور بعض خوش نصیبوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے. بعض خوش نصیباں دی قبر تے پھر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاندی تے پھر وہ کہندے اے دسو بھائی اسی تے سنیا سی قبر تے تانگے اے تے تا حد نگاہ کشادہ تے پھر کان وچ کوئی آکھن والا آ کے آکھدا اے جڑی تو رسول اللہ نال پیار تے محبت کیتا نا اودی وجہ نال قبر کشادہ ہوئی, ورنہ تیری قبر بھی تنگ سی تے اس بچی نو عذاب ہو رہا. گل مکمل کرن لگا, سنو عذاب ہو رہا. بابا جی کہندے میں مغموم حالت وچ میں اللہ دی بارگاہ دعا کردا سا, رات نو سو گیا, میں ویکھیا تے ایک بچی جنت دے باغاں وچ ٹہل رہی. میں کیا پترا تو کون؟ کہنے لگی بابا جی پچھانیا کوئی نہیں, او جڑی خاتون تواڈے کول آئی میں اودی دھی ہاں. تو نے کہا پھر تانوں تے تیری ماں کہہ رہی سی عذاب ہو رہا, اگ دا عذاب ہو رہا تے تو تے جنت دے باغاں ہی. انہوں نے کہا بابا جی سنو نا, سنو اپنے محبوب نبی نال وفا کرو. میں پھر کہندا ہاں اپنے بچیاں نوں رسول اللہ دا پیار دیو, حضور دی محبت دیو, بس کٹی وچ محبت دے دیو اور کہو پترا ہر کسے وچ کمی منظور ہے پر رسول اللہ دی کمی محبت وچ کمی کوئی نہیں منظور. ہاں اے وصیت کر کے جاؤ. سنو انہیں کیا بابا جی ساڈے قبرستان کول ایک بندہ گزریا, اے اللہ دا شکر ہے کہ ساڈے قبرستان میں بچے قبراں تے جا کے پڑھ دے لنگدے ہاں کولوں تے دعا منگدے ہاں. شکر ہے اللہ دا, اللہ نو سانو او نصرانیت عطا کیتیاں تے نہ اگے اللہ تعالی او نصر دوے جڑے کہندے وے قبر تے پڑھیے تے کی فائدہ, دعا منگیے تے کی فائدہ. سنو امام حسن بصری کہندے بچی کہن لگی ایتھوں بندہ گزریا قبرستان کولوں, انہیں ایک باری مصطفیٰ تے درود پاک پڑھیا, ایک باری پڑھ کے تے انہیں پتہ ہے کی کیا, انہیں کہا یا اللہ اے درود پاک جے تینوں قبول ہے تے پھر سارے قبرستان والے درود نوں سارے ثواب کرنا قبول. اللہ پاک ایک بار درود پاک دی وجہ نال امام حسن بصری مینوں بھی دوزخ چوں کڈ دیتا تے میرے نال 500 لوگ عذابی گرفتار سن, ایک بار درود پاک دی وجہ نال 500 نوں ساڈے سمیت جنت داخل کر دتا. اس واسطے اپنے بچیاں نوں رسول اللہ دا پیار, حضور دی محبت تے جنہیں حضور دی محبت سینے وچ پا لئی پھر انہیں نماز کوئی نہیں چھڈنی. تنے خیال آنا میرے آقا ٹھڈے سردی دے وچ وضو کر کے مسلے تے کھلوندے میرے آقا تے میں مر رہا جاواں میں مسلے تے کھلونا. سیدھا کائنات ٹھڈے پانی نال وضو کر کے مسلے تے نماز پڑھدیاں تے پھر کسے تھی نماز کوئی نہیں چھڈنی. اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڈے بچے نوں اللہ رسول اللہ دی محبت عطا فرمائے. محمد عالم صاحب رشتہ دار محمد عالم صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے. نہیں امام دے پڑھا سی رشتہ دار. ہاں ٹھیک ہے جی پہنچا دینا نہیں صاحب یہاں تے 2 منٹ واسطے دینا. چلو مہربانی ٹھیک ہے نہیں ہو سکے کوئی وہ نہیں وہ گل نہیں وہ رکھی کی سال قبلہ پڑھو سارے پوری 90 سارے کوڑے گور پڑھو نال نیت کر لیں جی. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وافضل صلواتك
بأعداد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. سلام قولا من رب الرحيم. یا رب العالمین، ہدیہ درود و سلام، آیات و بینات کی جتنی مقدس کلام، مقدس درود و سلام، مقدس ذکر پاک جو میں نے کیا، جتنا بھی یا رب العالمین بالجملہ کلام اللہ جو پڑھ کر میری ملت کی، یا رب العالمین اس کے پڑھنے پڑھانے کے اندر زیر و زبر شد و مد کی جو بھی خطا ہو، یا رب العالمین اسے معاف فرما کر اپنی مقدس بارگاہ کے اندر اللہ شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین اس کا ہدیتاً عقیدتاً ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مقدس بارگاہ کے اندر اس خوبصورت تحفے کو ہم سبھی پیش کرتے ہیں. اللہ قبول اور منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین کرمین، آپ کی آل اولاد، آپ کے ازواج مطہرات، جمیع انبیاء، جمیع شہداء، جمیع صالحین کی مقدس ارواح کے اندر اس خوبصورت تحفے کو ہم سبھی پیش کرتے ہیں. اللہ قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین اس مقدس کلام کا واسطہ جو اس صاحبان نے جو کلام اللہ جو پڑھ کر میری ملت کی مولا، اس تمام مقدس کلام کا واسطہ جو صاحبان یہاں پر شمع رسالت کے پروانے، نور نبوت کے دیوانے، جمال مصطفیٰ کے مستانے جو امین کر کے پکارا جا رہے ہیں مولا، ان صاحبان کی امین کا صدقہ، تمام صحابہ کرام کا صدقہ، خصوصاً حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا صدقہ، حضرت عثمان غنی کی صحابت کا صدقہ، حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کی شجاعت کا صدقہ، حضرت مائی فاطمہ الزہرا کی حیا کا صدقہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی شہادت کا صدقہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شین شاہ لامکانی کی ولایت کا صدقہ، تمام اولیاء اعظام، تمام صوفیاء کرام، تمام ائمہ کرام، تمام نیک لوگوں کی وسادت سے یہ جو دعا کی جا رہی ہے صوبیدار محمد زمان صاحب کی مقدس ارواح کے اندر یہ سال پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. دنیا پہ رہتے ہوئے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے جو ایک بھی رہ چکا ہے تو اللہ ان کی معافی عطا فرما. اللہ ان تمام کی معافی عطا فرما. جتنے صاحبان ان کے جنازے کے اندر شرکاء شرکت کی ہے مولا، وہ جہاں کہاں سے چل کر رہے ہیں مولا، ان سب کا آنا قبول فرما. اللہ ان تمام کی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کے حق میں قبول فرما. تمام سوگوار خاندان کو، تمام کو صبر جمیل اس پہ اجر عظیم عطا فرما. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. چہرہ پیچھے کریں.